السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی نیم از عثمان جان۔ آج ہم آپ کو مینول گاڑی چلانے کا مکمل طریقہ بھی سکھائیں گے، اور انجن کا جو مسئلہ یہ پرانی گاڑیوں میں بعض اوقات ہوتا رہتا ہے تو اس کے متعلق بھی تھوڑا بتائیں گے کہ کیسے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، یا سفر میں جا رہے ہیں، کوئی مکینک نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یعنی کہ تھوڑا بہت جو مسئلہ ہو سکتا ہے تو وہ ہم آپ کو انشاءاللہ وہ بھی اگلی ویڈیو میں بتاتے رہیں گے۔ آج ہم آپ کو جو نئے سیکھ رہے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں، یا جن کا لرنر وغیرہ بنا ہوا ہے وہ سیکھ رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہم گاڑی کو چلانے کا پورا طریقہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو آپ کو انشاءاللہ میں گاڑی میں مکمل بیٹھ گیا ہوں، اور پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ پہلے اپنی آپ نے سیٹ سیٹ کرنی ہے جہاں پہ آپ کمفرٹیبل بیٹھ سکو آگے، یعنی کہ دیکھ سکو گاڑی میں جدھر، یعنی کہ آپ کو کراسنگ میں یعنی کہ بیٹھنے میں یعنی کہ چلانے میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ سب سے آپ نے پہلے اپنی سیٹ سیٹ کر لی، اس کے بعد آپ نے سیٹ بیلٹ لگانا ہے۔ تو یہ سیٹ بیلٹ ہے، اس کی جگہ یہاں بنی ہوتی ہے، یہ لگ گیا جی سیٹ بیلٹ۔ پھر آپ نے کرنے ہیں شیشے اپنے سیٹ۔ یہ شیشے دیکھیں میرے آلریڈی میں نے پہلے سیٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں۔ تو یہ ہے ٹویوٹا کرولا 2D، پرانا ماڈل۔ اور یہ دیکھیں، اس کو ہم جب پہلے اسٹارٹ کریں گے، یہ ہے اس کا سوئچ، یہاں پہ یہ ہم نے چابی لگائی یہاں، تو یہ پہلے لگا ہوتا ہے اسٹیئرنگ کو لاک۔ یہ دیکھیں، یہ اسٹیئرنگ نہیں گھوم رہا، اتنا ہی ہے۔ تو ہم جب اسٹیئرنگ کو تھوڑا سا ایسے اوپر نیچے ہلائیں گے تو اس کے بعد ہم نے چابی کو ایسے، یہ دیکھیں اسٹیئرنگ کو میں نے ہلایا اور چابی جو ہے تھوڑا بہت گھمائیں گے تو یہ لاک کھل گیا ہے، تو کھل جائے گا۔ تو یہ یہاں پہ آپشن دیے گئے ہیں، یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ لاک ہوتا ہے اسٹیئرنگ کا، اور یہ یہاں پہ ایسے لکھا ہوا ہے، یہاں پہ ہوتی ہے یہ گاڑی ان لاک، اور یہاں پہ ہوتی ہے یہ آن۔ تو یہ ہے ڈیزل گاڑی، بڑی گاڑی ہے، تو اس میں نا تو فین ہوتا ہے، ہیٹر کو پہلے ہم نے یہاں پہ لگانا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہیٹر آن ہوا ہے یا نہیں۔ تو ہیٹر ہمارا آلریڈی آن ہو گیا ہے، میں نے چابی آن کر دی ہے، دیکھیں آواز آ رہی ہے ہیٹر کی۔ تو جیسے یہ گرم ہو جائے گا تو ہیٹر بھی بند ہو جائے گا، یہ دیکھیں۔ اب انشاءاللہ ہم اسے اسٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا چلانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے اسٹارٹ سے پہلے کہ آپ کا ہینڈ بریک لگی ہوئی ہے یا نہیں۔ یہ دیکھیں ہینڈ بریک پہلے ہی لگی ہوئی ہے ہماری آلریڈی۔ جب تک گاڑی ہم اسٹارٹ نہیں کرتے تب تک آپ نے ہینڈ بریک نہیں نیچے کرنی۔ ہینڈ بریک نیچے کرنے کا طریقہ یہ ہے، یہ پہلے اوپر اٹھایا تھوڑا سا، پھر اس بٹن پہ زور دیا، یہ دیکھیں ہینڈ بریک نیچے۔ تو جب آپ نے اوپر کی طرف یہ اس کو کھینچ کے لگانا ہے، یعنی کہ گاڑی آپ کی جہاں پہ رک جائے۔ جب آپ نے گاڑی بند کرنی ہے، یہ اس وقت یوز ہوتا ہے۔ جب آپ گاڑی چلائیں تو اس کو نیچے کر دینا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں، اس کو ایسے بٹن نہیں دبانا، پش کرنا، تو اس کو صرف اوپر ہی کر دینا ہے۔ نیوٹن، یہ گاڑی کا جو آن کرنے سے پہلے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ گیئر نیوٹن ہے یا نہیں۔ یہاں آپ درمیان میں گیئر ہوگا کھڑا ہوا، یہ دیکھیں، یہاں ایسے ایسے ہلائیں گے کلچ دبا کے تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ میں نیوٹن ہوں۔ پھر بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کلچ پہ پیر لازمی رکھنا ہے۔ یہ ہے، یہ دیکھیں، یہ ہے ریس اس کی رائٹ سائڈ پہ، اور یہ ہے اس کی بریک، اور یہ ہے کلچ۔ جب گاڑی چل رہی ہو، آپ کو روکنی ہو تو ریس والا پیر وہ بریک کی طرف آپ نے بریک کے لیے بھی وہیں یوز کرنا ہے۔ آپ نے کلچ والا پیر ادھر بریک کی طرف نہیں لانا، کلچ والا پیر بریک کی طرف بالکل بھی نہیں لانا۔ تو کیونکہ کلچ دبا دبا کے ہمیشہ ڈرائیور کو عادت ہو جاتی ہے، تو ہمارا یہ سمجھ نہیں آتی، ہمارا پیر ہو تو وہ زیادہ پش کرتا ہے کلچ والا۔ ہم نے یہ دیکھیں جی گاڑی اب ہماری ہیٹر ہو گئی ہے، یہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گاڑی اب ہماری آن ہو گئی ہے، اس کو 2 منٹ آپ نے دیکھنا ہے، ٹھنڈا کرنا ہے۔
ٹھنڈی ہوتی ہے گاڑی تو آپ نے گرم کرنی ہوتی ہے، تو اس کو 2 منٹ آپ نے گرم کرنا ہے، تو گاڑی ایسے اسٹارٹ ہی رہنے دیں۔ یہ ہے اس کے اے سی والے بٹن، یہ دیکھیں یہاں پہ آپ پش کریں گے یہ نیچے کی طرف تھوڑا سا ہو جائے گا، تو یہ آپ کا اے سی، یہ ہے اے سی کا فین، تو آپ نے اس کو ہائی پہ لگا دیں تو یہ جو ہے آپ کا اے سی آن ہو گیا، اور یہ پھر اس کو دوبارہ دبائیں گے تو اے سی بند ہو جائے گا، اور یہ فین آپ نے یہ لکھا ہوا ہے آپشن آف پہ، آپ نے آف کر دینا ہے تو یہ آف ہو جائے گا۔ باقی ہم اب یہ دیکھیں آپ کو بتاتے ہیں کہ گیئر کیسے، اب آپ نے گاڑی آن ہوگی ہے تو آپ نے مکمل طور پہ جو ہے کلچ ہے وہ کلچ آپ نے مکمل پریس کرنا ہے، اور پریس کرنے کے بعد آپ نے یہ ہینڈ بریک نیچے کرنی ہے، بٹن دبا کے ہینڈ بریک نیچے، اور یہ جو گیئر ہے لیفٹ سائڈ پہ تھوڑا سا زور دینا ہے اور آگے کی طرف کرنا ہے، یہ آپ کا لگ گیا پہلا گیئر۔ جب آپ نے دوسرا گیئر لگانا ہے تو پھر اس کو یہاں پہ ایسے آرام سے بس کلچ پکڑ کے ایسے کر دینا ہے تو یہ اپنی نیوٹن والی جگہ پہ آ جائے گا۔ جب آپ نے دوسرا گیئر لگانا ہے ایسے نیوٹن کر کے اس طرف زور دے کے تو پھر دوسرا، تو پھر آپ نے جب تیسرا لگانا ہے تو اس کو پھر ہی ایسے نیوٹن لا کے جہاں پہ یہ کھڑا ہے ویسے ہی اس کی یہ دیکھیں سیدھا آگے ہی لگا دیں، تو اس کی ڈائریکشن میں جب آپ نے چوتھا لگانا تو اسی کی ڈائریکشن میں لگانا ہے، یہ فری ہو گیا، اور یہاں پہ جیسے کھڑا ہے اس کو ویسے ہی ہم نے چوتھا لگانا ہے ایسے، یہ دیکھیں یہ ہمارا لگ گیا چوتھا گیئر۔ تو اب یہ ہے بڑی گاڑی تو اس کا 5واں بھی ہے، یہ دیکھیں یہ ایسے زور دیا، ایسے اس طرف فری کر کے ایسے زور دیا، اس طرف 5واں لگ جائے گا، اور یہاں پہ پھر فری، اور یہ دیکھیں یہاں پہ ایسے ہی زور دے کے پیچھے کی طرف کیا رائٹ سائڈ پہ تو اس کا لگ گیا بیک گیئر، ریورس گیئر، یعنی کہ یہ اب ہمارا فری ہو گیا ہے۔ ہم نے پہلے آگے جانا ہے کیونکہ ہماری گاڑی پارکنگ ہوئی ہے، پیچھے بھی گاڑی کھڑی ہے آگے بھی گاڑی ہے، تو اس کو ہم نے پہلا گیئر ہم نے ایسے لگایا ہے، اور آرام سے یہ دیکھیں یہ ریس ہے، پہلے ہم نے تھوڑی سی ریس کی اور پھر آرام سے ایسے کلچ اٹھایا، اور پھر گاڑی کو دھیرے دھیرے ہم نے چھوڑنا ہے، گاڑی کو ہم نے جھٹکا نہیں دینا۔ کلچ کو جو ہے گیئر لگاتے ٹائم آپ نے پورا پریس کرنا ہے پورا، کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ کلچ کو آدھا دبا کے کرتے ہیں تو گیئر آواز دیتا ہے، تو اس سے گیئر بکسے کو ہمارے نقصان ہو سکتا ہے۔ آگے گلی میں رش ہے تو ہم بیک لے کے جا رہے ہیں، تو ہم نے بیک کیسے لگانا ہے یہ دیکھیں، یہاں پہ ایسے کلچ پورا میرا پریس ہے، اور یہ دیکھیں یہ پیچھے کی طرف لگ گیا ریورس۔ ہم نے ڈبل اشارے، جب بھی ریورس آپ نے کرنا ہے ڈبل اشارے آپ نے لازمی لگانے ہیں، ڈبل اشارے میرے لگ گئے ہیں، تو یہ ہماری گاڑی اب ریورس جا رہی ہے، یہ دیکھیں۔ آپ نے شیشوں کی مدد سے دیکھنا ہے، اگر آپ یعنی کہ جیسے اب آپ نئے ڈرائیور بن رہے ہیں تو آپ کو شیشے یہ کھول کے بھی آپ پیچھے کی طرف دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے یا کوئی حرج نہیں ہے یا کوئی آپ کو منع کرے گا، اس میں بہتری ہی یہ ہے کہ آپ جیسے بہتر سمجھے، جیسے یعنی کہ آپ کو سہولت مل سکے، گاڑی آسانی سے آپ کی پیچھے بیک ہو سکے۔ ہماری گاڑی بیک ہوگی، اب ہم نے آگے کی طرف جائے اس کو روکنا ہے گاڑی کو، تو ہم نے یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے بریک لگا دی ہے، ریس چھوڑ دی ہے، بریک لگا دی ہے، اب ہم نے لگانا ہے اسے آگے کی طرف لے کے جانا ہے، تو آگے کی طرف آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اس کو ایسے ہی زور دے کے اس طرف آپ نے، جیسے آپ کو میں نے پہلا گیئر بتایا تھا پہلا گیئر لگانا ہے، یہ دیکھیں یہ آرام آرام سے کلچ چھوڑنا ہے، ریس تھوڑی تھوڑی سی دینی ہے تاکہ آپ کی گاڑی آرام سے چل سکے۔ آپ نے گاڑی کو فل کلچ نہیں چھوڑنا، فل چھوڑیں گے تو گاڑی جھٹکا کھائے گی یا بند ہو جائے گی۔ ہماری گاڑی یہ دیکھیں آلریڈی اب چلنا شروع ہو چکی ہے، بسم اللہ الرحمن۔ اور اشارے جب آپ نے جب پہلا گیئر لگائیں آگے کی طرف چلیں، آپ نے ڈبل اشارے بیک جب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے لگا تو لیے لیکن اس کو بند بھی کر دینا ہے جب آگے کی طرف گاڑی چلے۔ ٹریفک میں شہر کے اندر یہ ٹریفک ہے بہت زیادہ، تو اس میں آپ کا پہلا دوسرا گیئر لگتا ہے۔ یہ اب میں دوسرا گیئر لگانے لگا ہوں، تو یہ دیکھیں یہ میرا لگ گیا، یہ دیکھیں میں نے اب کلچ پورا پریس کیا، یہ ابھی دوسرا گیئر لگانے لگا ہوں، یہ ایسے
اب تھوڑی تھوڑی ریس دی، کلچ دھیرے دھیرے چھوڑ دیا دوسرے گیئر پہ بھی. جب تیسرا آپ نے گیئر لگانا ہوتا ہے وہ بھی آپ نے ایسے کرنا ہے کہ کلچ دستی پکڑ کے دستی چھوڑ دینا ہے. وہ بھی تھوڑا یعنی کہ بہت دھیرے بھی نہیں چھوڑنا، بہت تیز بھی نہیں چھوڑنا کلچ، کیونکہ گاڑی تیز ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کلچ اگر دھیرے دھیرے چھوڑیں گے تو گاڑی دیر سے اٹھے گی. ہماری گاڑی آلریڈی جا رہی ہے. اب میں نے لینا ہے رائٹ سائڈ پہ ٹرن، تو یہاں پہ یہ لگا ہے اشارہ، یہ دیکھیں انڈیکیٹر آپ نے نیچے کی طرف کر دینا ہے. تو آپ نے رائٹ سائڈ پہ مڑنا ہو تو انڈیکیٹر نیچے کر دیں، جب آپ نے لیفٹ سائڈ پہ مڑنا ہے تو انڈیکیٹر کو اوپر کر دیں. تو اس سے آپ کا وہ ہو جائے. آپ نے جب دیکھنا ہے کہ ادھر ٹریفک آ رہی ہے، پہلے اپنی سائڈ دیکھنا ہے، پھر پیچھے والی سائڈ والی دوسری سائڈ سے دیکھنا ہے. ایک دفعہ رائٹ دیکھیں، لیفٹ دیکھیں، پھر رائٹ دیکھیں، پھر لیفٹ دیکھیں، پھر جانے دیں آرام سے گاڑی کو، تاکہ ٹریفک دوسری کو بھی مسئلہ آپ سے تنگی نہ ہو. تو اس سے بعض اوقات لوگ نہیں دیکھتے، ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں تو اس سے ایکسیڈنٹ کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے. یہ ہمارا اب لگ گیا جی تیسرا گیئر. یہ دیکھیں کلچ دبا کے، اب کلچ میں نے دستی چھوڑ دیا ہے. ایک منٹ میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں کہ کلچ تیسرے گیئر پہ کیسے چھوڑنا ہے. یہ میری دوسرے پہ آ گئی گاڑی، میں نے گاڑی ذرا دھیمی کر لی ہے. تو یہ دیکھیں یہ کلچ میں نے پکڑا ہوا ہے، یہ تھوڑی سی ریس دے کے اب میں نے کلچ پکڑ لیا ہے فل بٹن، اور اس کو یہ تیسرا گیئر ہمارا لگ گیا اور کلچ میں نے دستی یہ دیکھ پورا چھوڑ دیا. اور ریس اپنے مطابق دے رہا ہوں، یعنی کہ جتنا آگے ٹریفک ہے ٹریفک کے حساب سے میں نے ریس دی ہے. اب ہم نے جانا ہے لیفٹ سائڈ، تو ہم نے یہ انڈیکیٹر آن کر دیا. اب دیکھیں یہ انڈیکیٹر اب بند ہو گیا ہے، تو ہم مکمل طور پہ سیدھی روڈ پہ اب آ گئے ہیں. اب آپ نے گاڑی روکنی ہے، تو اس میں گاڑی روکنے کے لیے آپ نے کلچ پکڑنا ہے. اگر کہیں ٹریفک ہے یا کچھ کلچ پکڑنا ہے تو سیدھا آپ نے دوسرے گیئر پہ لے کے آنی ہے. اگر کوئی جمپ وغیرہ ہے، اگر کوئی اونچائی ہے تو اس کے لیے آپ نے دوسرا گیئر استعمال کرنا ہے. اگر زیادہ بڑی اونچائی ہے یا زیادہ رکنا ہے، ٹریفک کے اندر رک گئے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے پہلا گیئر یوز کرنا ہے. اب یہ چوک ہے تو اس طرف سے بھی ٹریفک ہے، اس طرف سے دیکھ سکتے ہیں ٹریفک، اس طرف سے بھی. آپ نے ادھر ادھر چاروں سائڈ پہ دیکھنا ہے. تو آپ نے دوسرا گیئر لگا دینا ہے. آپ نے ڈبل اشارے آن کرنا ہے. ڈبل اشارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سیدھا ہی جانا ہے. اگر ہم نے مڑنا ہوتا رائٹ یا لیفٹ تو ہم انڈیکیٹر یوز کرتے لیفٹ یا رائٹ کا. یہ ہمارا جی لگ گیا تیسرا گیئر. یہ دیکھ سکتے ہیں میری گاڑی ابھی 40 پہ جا رہی ہے اور میں نے تیسرا گیئر لگا دیا. اب 40 سے جو ہی سوئی تھوڑی سی اوپر اٹھتی ہے تو میں نے یہ کلچ پورا پریس کیا اور یہ لگا دیا جی چوتھا گیئر سیدھے اس کی سیدھ پہ تیسرے کی. آگے جیسے اب یہ دیکھیں ٹریفک آ گئی ہے تو میں نے اس کو تیسرے میں ڈال دیا. یہ تیسرے پہ آ گئی ہے گاڑی. اب ہماری گاڑی ہوگی بہت زیادہ سلو، تو اس کے لیے ہم نے دوسرا گیئر استعمال کرنا ہے. یہ کلچ میں نے پورا پریس کیا اور اس کے بعد ہم نے یہ دوسرا گیئر لگا دیا. گاڑی اب ہماری ریس اس کی کم ہو گئی ہے، تو ہم نے اس کے لیے اگر بند نہ ہو گاڑی تو اسی لیے ہم نے دوسرا گیئر لگایا. اب ہم نے مڑنا ہے رائٹ سائڈ پہ. تو رائٹ سائڈ پہ یہ دیکھیں جی انڈیکیٹر میں نے لگا دیا آلریڈی. یہ ہے اس کا چلانے کا جو مین چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. یہاں پہ یہ ہم نے یہاں پہ ابھی پارک کرنی ہے گاڑی. یہ ہو گئی ہماری گاڑی پارک. پارکنگ پہ آپ نے جب بھی کرنا ہے تو آپ نے یہ ڈبل اشارے لازمی لگانے ہیں.
پھر آپ نے جب گاڑی بند کریں تو اس کے بعد یہ دیکھیں جی میں نے گاڑی کر دی بند، تو میرے ڈبل اشارے بھی میں کر رہا ہوں اپنے بند، تو یہ اب گاڑی میری بند ہو گئی ہے، تو اس کے لیے میں نے اپنی ہینڈ بریک جو ہے وہ میں نے اوپر کھینچ دی ہے تاکہ ہماری گاڑی آگے پیچھے نہ جا سکے۔ یہ جو ہیں یہ دیکھیں جی، یہ ہے اس کا اشاروں والا پوائنٹ، تو اس کے لیے میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا انڈیکیٹر کو اگر نیچے کریں گے تو ہمارا رائٹ سائڈ والا آن ہو جائے گا، اس کو درمیان میں لائیں گے تو یہ بند ہو جائے گا، اس کو اوپر لے کے جائیں گے تو یہ لیفٹ کی سائڈ پہ لگ جائے گا انڈیکیٹر، تو یہاں پہ درمیان میں آ گیا، یہ اب کوئی اشارہ ہمارا نہیں جل رہا۔ تو یہ ہے لائٹ جو ان کی گاڑیوں کی بڑی لائٹ ہوتی ہے، تو یہاں پہ یہ لو لائٹ ہوگی، اس کو زیادہ گھمائیں گے تو اس کی ہائی لائٹ ہوگی، اور اس کو ایسے نیچے کی طرف کریں گے تو اس کی بہت زیادہ ہائی ہو جائے گی، اور یعنی کہ جیسے آپ کچی سڑک پہ جا رہے ہیں، کوئی ویران نہ ہے تو اس کے لیے آپ کو زیادہ لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے، جمپ وغیرہ ہیں تو اس کے لیے ہم زیادہ لائٹ استعمال کر لیتے ہیں۔ یا اگر آپ کو کوئی جا رہے ہیں موٹر وے وغیرہ پہ تو اس کے لیے آپ نے اگر دوسرے کو پیچھے سے یعنی کہ آپ اس کے پیچھے جا رہے ہیں، آپ نے اس کے آگے جانا ہے تو اس کے لیے آپ نے اس کو ایسے آگے کی اوپر کی طرف آپ نے ایسے 2 جھٹکے دینے ہیں، وہ آگے لائٹ جھمک مارے گی تو اگلا وہ سمجھ جائے گا کہ یہ کراسنگ مانگ رہا ہے، گاڑی بہت سپیڈ میں آ رہی ہے تو میں اپنی سائڈ پہ آ جاؤں، تو وہ گاڑی اپنی سائڈ پہ آ جائے گی۔ باقی جو انجن کے پارٹ ہیں، جو ان پرانی گاڑیوں میں ڈیزل گاڑی ہے ہماری، تو اس میں کوئی خرابی وغیرہ یعنی کہ تھوڑی بہت جیسے ہوتی ہیں، کس مقصد سے کیا وجوہات اس کی ہوتی ہیں، تو آپ کو یہ بھی انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے انجن کے بارے میں بھی، تو جو آپ کو یعنی کہ کہیں کاریگر نہیں ملتا یا کوئی کئی جگہ مکینک ہے نہیں تو اس کی آپ ٹینشن نہ لیں، کیونکہ تھوڑی بہت جو مسئلہ مسائل ہوتا ہے وہ بندہ خود بھی سیٹ کر لیتا ہے، وہ اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔